اللہ اور اس کے رسول کے فرامین بھی ہیں یہ کہ انسان کو اپنے رزق کے تلاش کے اندر، رزق کمانے کے اندر جو ہے وہ حلال اور حرام کی پہچان کرنی چاہیے، حرام سے اپنے آپ کو بچائے۔ مسلمان کو ہمیشہ حلال کمانا اور حلال کھانا چاہیے، حرام کو خود سے بچانا چاہیے، اور حرام سے ایسے انسان اپنے آپ کو بچائے جیسے انسان زہر سے پرہیز کرتا ہے، ایسے حرام کھانے سے پرہیز کرے جیسے زہر کھانے سے پرہیز کرتا ہے۔ اس کو پتا ہوتا ہے میں زہر کھاؤں گا میں مر جاؤں گا، زہر کھاؤں گا میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، تو ایسے ہی وہ اپنے آپ کو حرام کھانے سے بچائے، کیونکہ جب بندہ حرام کھاتا ہے تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا، اس کا دنیا کے اندر بھی اس کو نقصان ہوتا ہے، آخرت کے اندر بھی اس کو نقصان ہوتا ہے۔ حرام کھانے والا جو ہے وہ اس کے کھانے میں برکت نہیں ہوتی، اس کی کمائی میں برکت نہیں ہوتی، برکت ہمیشہ حلال کمانے کے اندر ہوتی ہے، حلال کمائی کے اندر ہے، حلال رزق کے اندر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے، آقا نے فرمایا جس شخص کا کھانا حرام ہوگا اس کی دعا بھی اللہ قبول نہیں فرماتا۔ حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اگر آتا ہے، غبار آلود ہے، بڑا دور دراز کا سفر کر کے آیا ہے، اور بیت اللہ شریف کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کر وہ اللہ کی جو ہے بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، لیکن فرمایا اس نے جو لباس پہنا ہوا ہے وہ حرام ہے، اس کے اندر حرام شامل ہے، جو غذا اس کے پیٹ کے اندر ہے اس کے اندر حرام شامل ہے، تو فرمایا کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ اللہ میری دعاؤں کو قبول کرے، میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، یعنی جو میں دعا اللہ کی بارگاہ میں کروں اللہ میری دعا کو قبول فرما رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شد فرمایا لقمہ حلال اپنے اوپر لازم کر لے، اللہ تجھے مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ تو حلال کی یہ برکت ہوتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن حرام اس کے اندر نہ کوئی دنیاوی فائدہ نہ کوئی آخرت کا فائدہ، اس کے اندر برکت نہیں ہوتی۔ وہ پنجابی کے اندر جڑے رستے آندا اس دے رستے ٹر جاتا ہے۔ تو حرام کے اندر جو ہے وہ برکت نہیں، بے برکتی ہوتی ہے، نقصان ہی نقصان ہوتا ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کا نقصان تو بہت بڑا نقصان ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو حرام کمانے سے، حرام کھانے سے بچانا چاہیے، اور ہمیشہ حلال کمانا اور حلال کھانا چاہیے۔ حلال تھوڑا بھی ہوگا تو اس کے اندر اللہ برکت داخل فرما دے گا، برکت شامل فرما۔ ڈاکٹر کیا دے کہ فلاں چیز تمہارے لیے نقصان دے ہے، اچھا بھلا بندہ ہو، اور حلال چیز کے بارے میں جن کو شوگر ہو جاتی ہے ڈاکٹر چینی کھانے سے منع کر دیتے ہیں۔ چینی حرام تو نہیں ہے نا، چینی حلال ہے، لیکن چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں چھوڑتے؟ چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی بندہ بیمار ہو جائے اس کو ڈاکٹر منع کر دے بھائی تو وڈا گوشت نہیں کھانا، تو فلاں چیز نہیں کھانی، فلاں چیز نہیں کھانی، ڈاکٹر کے کہنے پر اپنی جان بچانے کے لیے، حالانکہ جان کا مالک وہ رب العالمین ہے، شفا اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہم وہ جب علاج کرواتے ہیں تو ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں۔ شوگر والا چینی چھوڑ دیتا ہے، اور جس کو ہارٹ کا پرابلم ہو وہ گھی چھوڑ دیتا ہے، یعنی جیسی مرض ہو اس کے مطابق ڈاکٹر جو کھانے پینے سے منع کرے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کیا ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہم اللہ کے کہنے پر حرام چیزوں سے نہیں بچ سکتے؟ کیا ہم حرام کو نہیں چھوڑ سکتے؟ یہ سمجھ کر چھوڑیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں ان چیزوں سے منع کیا، تو ہم حرام سے جب بچ جائیں گے تو ہماری پھر کمائی کے اندر برکت بھی ہوگی، ہماری دعائیں پھر قبول بھی ہوں گی۔ آج ہم شکوہ تو کرتے ہیں رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ میں کہ پتہ نہیں ساڑیاں دعاواں کیوں قبول نہیں ہوندیاں، اسی دعاواں منگنے ہیں رو رو کے گڑ گڑا کے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اگر ہمارا جب لباس کے اندر حرام شامل ہے، غذا کے اندر حرام شامل ہے، تو پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو اس لیے جو ہے وہ اپنی پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے، اپنی دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی کمائی کے اوپر غور کریں، ہم اپنے ذرائع آمدن کے اندر جو ہے وہ اس کے اوپر غور کریں۔ ہم اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں نا، ہر ماں باپ اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے، ہر ماں باپ یہ چاہتا ہے کہ میرے بچوں کو دنیا کی تمام سہولتیں میسر آئیں، میرے بچوں کے پاس ہر چیز ہو، ہر آسائش ہو، ہر سہولت ہو۔
اگر حلال طریقے سے ہے اور جائز سہولیات ہے تو پھر یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، لیکن ان کی ضروریات کو، آسائشات کو پورا کرنے کے لیے اگر باپ حرام کمائی کرتا ہے، حرام جو ہے وہ ذرائع آمدنی اختیار کرتا ہے، تو اولاد کے ساتھ یہ محبت نہیں ہوگی بلکہ اولاد کے ساتھ یہ دشمنی ہوگی۔ ایک تو اپنا نقصان ہوگا، کمائی کی ہے تو اب جا کر حساب بھی دینا پڑے گا، حساب جو ہے وہ دینا پڑے گا کس طریقے سے کمائی کی ہے، حلال طریقے سے کمائی کی، حرام سے کی ہے، جب حرام سے کی ہے تو سزا بھی بھگتنی پڑے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے جسم کا جو حصہ جس کی پرورش حرام سے ہوگی، فرمایا اللہ قیامت والے دن اس کو ضرور جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ اب ہم اپنے بچوں کو حرام کھلائیں اور بچوں کے ساتھ ہم یہ کہیں کہ ہمارا بچوں کے ساتھ پیار ہے، محبت ہے، اور کل قیامت والے دن وہ حرام کھانے کی وجہ سے ان کو اگر اللہ نے جہنم میں ڈال دیا تو پھر ہم نے اولاد کے ساتھ محبت کی ہے یا ان کے ساتھ جو ہے وہ دشمنی کی ہے؟ ہم اولاد کے ساتھ پیار کیا ہے یا ان کے ساتھ جو ہے وہ دشمنی کر کے ان کو جو ہے وہ جہنم کا ایندھن بنا دیا؟ آقا نے فرمایا جس جسم کی پرورش حرام کے ساتھ کی جائے گی اس جسم کو اللہ جو ہے وہ جہنم کے اندر ضرور داخل کرے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کو بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آقا نے فرمایا یاتی علی الناس زمان، فرمایا لوگوں کے اوپر ایسا زمانہ آئے گا، یاتی علی الناس زمان، فرمایا ایسا زمانہ آئے گا لا یبال المرء ما اخذ منہ، کہ فرمایا آدمی جو ہے وہ تمیز نہیں کرے گا کہاں سے کمائی کر رہا ہے، تمیز ختم کر دے گا، حلال ملا تو لے لو، حرام ملا تو لے لو، بس کمائی ہونی چاہیے، مال اکٹھا کرنا چاہیے۔ فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، فرمایا لوگوں پر یہ زمانہ آئے گا، یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء ما اخذ منہ من الحلال ام من الحرام، کہ حلال ہے یا حرام ہے، حلال ہے یا حرام ہے، زمانہ آئے گا۔ اور یہ زمانہ اگر ہم دیکھیں اپنے معاشرے کے اندر تو یہ زمانہ ہم جو ہے وہ ہمارے اندر موجود ہے، ہم کمائی کرتے، محنت کرتے ہیں جب مال جمع کرنے کی باری آتی ہے تو ہم یہ پہچان بھول جاتے ہیں۔ اس لیے جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر ان باتوں کو شامل کریں، ایک تو جو ہے وہ حرام سے بچیں، حلال کمائی کریں، حلال کمائیں، حلال کھائیں، اپنے بچوں کو حلال کھلائیں، اس کے اندر اللہ برکت داخل فرمائے گا۔